آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا. آج کل خبریں بڑی گرم ہیں کہ کچھ اپوزیشن کے لوگ آپ اور پکڑنے والے ہیں. کافی لوگوں کے نام آ رہے ہیں. نام آتا ہے اس میں خواجہ آصف کا نام آتا ہے, شائز خاقان کا نام آتا ہے, ایون احسن اقبال کا نام آتا ہے, خورشید شاہ کا نام آتا ہے. کہ آپ ان ساروں کو پکڑنے والے ہیں, صداقت ہے اس میں کچھ؟ دیکھیں, جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہیں, جن لوگوں کے خلاف الزامات موجود ہیں, جن لوگوں کے پاس نیب میں یا کسی حکومتی ادارے میں, یعنی میں نیب کو تو ایک آزاد ہے نا, اگر کچھ حقائق موجود ہیں, کچھ چوری, ڈاکہ, لوٹ مار کے, ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. جن لوگوں نے اپنی جائیداد چھپا رکھی ہے, جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے, جن لوگوں نے قانون توڑا ہے, جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اور اگر موجود ہیں اس وقت, تو ہماری حکومت قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اچھی طرح ان سب کے خلاف ایکشن لے گی, چاہے وہ ہماری پارٹی سے ہوں. ٹرانسپیرنٹلی, فلی ٹرانسپیرنسی, آپ کو مکمل طور پر. چھوٹا سا ایک پیکج دکھاتا ہوں. رانا ثناء اللہ کی گرفتاری اور عمران خان کے بیانات سے شروع. جی دکھائیے گا. رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے, لیکن ان کی گرفتاری کے نتیجے میں اٹھنے والا شور جاری ہے. رانا ثناء اللہ کے اہل خانہ سابق وزیر قانون پنجاب پر لگے منشیات کے الزامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس جھوٹ کی نہ کوئی ان کے پاس ویڈیو ہے, نہ کوئی اس کا وجود ہے. مسلم لیگ نون بھی سیخ پا ہے اور رانا ثناء اللہ پر لگے الزامات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے رہی ہے. وہ مسلم لیگ نون کا رکن ہے رانا ثناء اللہ, اس پہ اور کوئی چیز نہیں ملتی تو منشیات ڈال دو اس کے اوپر. جھوٹا الزام لگا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی رانا ثناء اللہ پر لگے الزامات کچھ ہضم نہیں ہو رہے. رانا ثناء اللہ کیسے گرفتار ہوا, بال چلتے رہے, مہنگائی پہ کوئی نہیں شور. دوسری جانب حکومت رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کو قابل جواز قرار دے رہی ہے. تمام چیزیں A to Z عدالت میں پیش کی جائیں گی. ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس سے جب سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی تو ویڈیو کیوں نہیں بنائی گئی, تو ان کا کہنا تھا یہ فلم نہیں ہے, اٹس اے لائف سچویشن, اٹ از اے وار سچویشن, جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل ان وان اور سم ویئر ان وار آپ کہ جی ٹھہر جائیں, دوبارہ ریٹیک کرنا ہے, پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے, میں نے فلم بنانی ہے. کیا رانا ثناء اللہ سے منشیات برآمد ہونے کے ثبوت حکومت کے پاس ہیں؟ کیا رانا ثناء اللہ کی گرفتاری انتقامی کارروائی ہے یا نئے پاکستان میں انصاف کی ایک کڑی؟ کیا مقدمے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کا سب کو انتظار ہے. یہ میں نے ویڈیو سے پروگرام کا آغاز کیا تھا, پھر ایک اور ویڈیو کی طرف آپ کو لے آئیں گے. یہ ویڈیو آپ قوم کو کب دکھائیں گے؟ دیکھیں, رانا ثناء اللہ پر سب سے زیادہ سنگین الزامات عابد شیر علی کے والد شیر علی صاحب 22 بندے کہتے تھے انہوں نے مارے ہیں. لیکن that need to be investigated. جو بالکل ہونے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ تفتیش ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ کے متعلق فیصلہ آباد, جہاں سے ہمارے 7 MNA الیکٹ ہوئے ہیں, وہ سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ان کی جو زندگی ہے وہ مجرمانہ طریقے سے گزری ہے. انہوں نے اپنے مخالفین کا نہ صرف قتل کرایا ہے, ان کو اغوا کرایا ہے, ان کے خلاف ہر قسم یہ جس الزام میں ان کو ابھی بند کیا گیا ہے, اس کے بھی حقائق سامنے آ جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اور ان کی اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ دشمن موجود ہیں. یہ عابد شیر علی اور ان کے والد جو ہیں وہ ان کے سب سے بڑے حریف ہیں. ہم اتنے نہیں ہیں. یہ رانا ثناء اللہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, یہ حقائق سامنے آ جائیں گے. وہ جو مرڈر کے ان کے اپنی پارٹی کے الزامات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی تفتیش ہو, تاکہ تمام چیزیں لوگوں کو پتہ چل جائیں کہ اس شخص کی حقیقت کیا ہے.